السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر یہ بتانے آیا ہوں کہ قربانی کس شخص پر واجب ہے اور کس شخص پر واجب نہیں ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی اور ہم تمام کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات اس چینل پر سب سے پہلے آئے ہیں ان سے میری درخواست یہ ہے کہ وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ دیکھیے، قربانی واجب ہونے کے 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی، نمبر 4 تجارت کا مال، نمبر 5 جو ضرورت سے زیادہ سامان۔ سونا چاندی تو آپ سب جانتے ہوں گے کہ سونا چاندی کس کو کہا جاتا ہے، اور نقدی یعنی کہ آپ کے پاس نقد کتنا کیش ہے، اور مال تجارت یعنی کہ جو آپ مال خریدنے کی ارادے سے لے کر آئے ہوں اس کو مال تجارت کہتے ہیں، اور ضرورت سے زیادہ سامان یعنی کہ آپ کا اس دیکھا جائے گا کہ ایسا کون سا سامان ہے جو ہمارے پورے سال میں استعمال میں نہیں آتا۔ لیکن حساب کیا ہے قربانی واجب ہونے کا؟ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی اگر کسی کے پاس ہے، چاہے وہ کیش کی رقم میں ہو، چاہے وہ مال تجارت کی شکل میں ہو، چاہے وہ ضرورت کے سامان کی شکل میں ہو، چاہے وہ سونا چاندی کی شکل میں ہو، اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی اگر ہوگا تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک انسان اگر مثال کے طور پر ایک انسان نے پلاٹ لے رکھا ہے اور وہ بیچنے کے ارادے سے ہے پلاٹ تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، اور ایک انسان کے پاس ایک مکان اپنے رہائش کے لیے ہے، ایک مکان اپنا پر رہتا ہے وہ، اور ایک اس نے کرائے پر چڑھا رکھا ہے کیونکہ ضرورت سے زیادہ ہو گیا اس کے پاس۔ اسی طریقے سے اگر اس کا کرایہ اس کے پاس آ رہا ہے تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہو جائے گی، کیونکہ جو اس کا گھر کا گھریلو جو گھر چلتا ہے اس کا وہ اپنے کاروبار سے چلتا ہے، لیکن البتہ اگر اس کا گھر کا خرچ، بجلی کا بل اور گھر کا راشن اسی کرائے کے مکان سے چلتا ہے تو پھر ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ہاں اگر وہ اپنا کاروبار کرتا ہے اور اپنا گھر کا خرچ، بجلی کا بل، گھر کا راشن وہ اپنی انکم سے لے کر آتا ہے تو پھر جو کرایہ جو آ رہا ہے اس کے ضرورت سے زیادہ آ رہا ہے تو اسی لیے اس پر پھر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اگر کسی کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا تو آپ کمنٹ کر پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ پوری وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ بس یاد رکھنا یہ 5 چیزیں ایسی ہیں، اگر ان 5 میں سے اگر آپ پر کوئی بھی سامان ہو اور وہ سامان آپ کے 52.5 تولہ چاندی کی مقدار بیٹھ رہا ہے تو پھر سمجھ لو آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت کے نسل عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک کہ آپ مجھے اجازت دینا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔